اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ 2 الفاظ 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ اس الحی اور القیوم میں ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے۔ ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی۔ اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں۔ علام الغیوب وہ ہے تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا، تو بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں۔ بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی، وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے۔ ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے، جو ابتدائے خلافت میں ان کی نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ۔ لیکن یہ کہ 3 چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس چیزیں ہوں گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، نمبر 1۔ جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں ہے، تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود۔ نمبر 3، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی۔ جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا، یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے، جبکہ ما سوی اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشد، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات بھی حادث۔ یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟
یہ ڈھیلا ہو گیا اور کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم، باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث۔ اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس، ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی، مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے ہم، اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار، اللہ کی حیات ذاتی ہے۔ پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے۔ ہماری حیات میں ضعف ہے، غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے۔ اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ ارفع، یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی حیات ہے، زندہ ہم بھی ہے۔ زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، انسانوں میں انبیاء، اولیاء جو بھی ہیں، اس سب کو کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا۔ یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا۔ لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی، وجود خلاص۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے، یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ای از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ کی خلاقی اور صنعائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے درجے میں۔ یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کے بعد تو 2 اور 2 کے بعد 3، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے۔
اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی۔ تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا اکیلا یکتا ہے، یونیک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم ہے۔ الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم، یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تیسری بات آئی، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں، جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر و کوئی نہیں ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، لگے رہو بحثوں کے اندر۔ وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت نہیں۔ دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے پاس امانت ہے جو کچھ ہے، ملکیت نہیں ہے۔ یہ امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ کی۔ یہ ہے وہ تصور، این امانت چند روزہ نزد ماس، اور وہ میں کون ہوں، وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے، نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ۔ یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ امانت ہے، ملکیت سمجھو گے مارے گئے۔ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق استعمال۔ یہی فرق ہے زندگی کا، یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ کس نہ باشد من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت سے۔ اب اس کو لوٹ کر لیجئے، چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولیوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے۔ 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے میں۔ نمبر 2، باذن ہی، اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6، وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفع ہے۔ شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہو، یہ شفاعت ہے۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں۔ البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو اللہ وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی نا، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ 2 طرفہ اذن ہے، مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات منوا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا نا لوگوں کے سامنے۔